چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر سکتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو اجازت عام دے دی کہ جیسے جیسے ان کے حالات ہوں وہ یہاں سے نکلنا شروع کر دیں، مکہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ مکہ میں مصائب، الم، غم، دکھ، تکلیفیں اور شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ لہٰذا مسلمانوں نے یہ دیکھتے ہوئے ہجرت کی ابتدا شروع کر دی، اور ادھر مشرکین نے ان میں رکاوٹیں شروع کر دی ڈالنی، وہ ایزیلی کسی کو نہیں جانے دیتے تھے کہ ہم سے بچ کے نکل جائیں۔ تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں ایک دو واقعہ آج مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کوئی آسان ہجرت نہیں تھی۔ دشمنوں کے چنگل سے نکل کے ان مرد مجاہد کا جاننا اور ان خواتین کا کوئی آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو مہاجر ہیں نا، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، سعادت حاصل کی ہے، وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور انہوں نے بیعت عقبہ جو ہے نا ثانی، اس سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی، گویا بیعت عقبہ اولا کے وقت ہجرت کر دی تھی۔ تو ان کے ہمراہ ان کے بیوی اور بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ بھائی آپ تو جا رہے ہو، تو ہماری بیٹی کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ جو آپ کی بیگم ہے، یعنی حضرت بی بی ام سلمہ۔ لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی کو چھین لیا، حضرت بی بی ام سلمہ کو لے آئے۔ اب حضرت بی بی ام سلمہ کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بیٹا بھی ہے۔ سسرال والوں نے کہا کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے لے لیا تو ہم اپنا پوتا لے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوتا چھین لیا۔ اب حضرت ابو سلمہ تنہا مدینے کا سفر کر گیا، اور جب وہ کھینچا تانی بچے اور بیوی کی جاری تھی نا، تو بچے کا بازو ٹوٹ گیا۔ اس حالت میں ہجرت کرنا، یعنی ایک طرف تو بیوی بچے سے محروم ہوئے ہیں، دوسرا بچہ زخمی ہے، تیسرا ماں سے بچہ چھن گیا ہے۔ اور حضرت بی بی ام سلمہ کیا کرتی تھی کہ روز صبح صبح ابتا جا کے بیٹھ جاتی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ بچہ چھینا گیا تھا، اور ہسبینڈ مدینہ نکلے تھے، بچہ سسرال والے لے گئے، ان کے میکے والے ان کو گھسیٹ کے لے آئے، تو وہ روز ابتا پہنچ جاتی اور شام تک وہیں بیٹھ کے روتی رہتی۔ 1 سال گزر گیا۔ یہ اذیتوں کا سال کہنے کو 1 سال ہے، لیکن آپ سوچیں کس قدر تکلیف میں کہ ہنستا بستا گھرانہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہم پہ دین پہ چلنا مشکل ہے، یہ دیکھیں یہ اصل قربانی ہے، اسی لیے وہ صحابی ہیں۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو، خاندان والے کو ترس آیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو کیوں تم نے رولا ہوا ہے، بچہ چھینا ہوا ہے، شوہر ادھر ہے، اسے جانے دیں۔ تو حضرت بی بی ام سلمہ جو ہیں وہ بچے کو لے کے اپنے شوہر کے پاس اکیلی نکل کھڑی ہوئی، یعنی ددیال والوں سے بچہ لیا اور مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور اللہ کی مخلوق میں سے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ جب وہ تنعیم کے مقام پر پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ اپنے تجارت کے سفر سے کہیں آ رہے تھے، وہ انہیں مل گئے۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مدینہ پہنچاتا ہوں۔ تو جب وہ قباء کے قریب پہنچے نا، تو کچھ آبادی نظر آئی، تو وہ بولے تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ اور اس کے بعد یہ مکہ پلٹ آئے، یعنی یہ سچویشن تھی۔ اب اس پہ آپ نے یہ سوال نہیں اٹھانا کہ وہ غیر مرد غیر محرم کے ساتھ کیسے گئیں۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم مدینہ میں جا کے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صہیب کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے کہ غلام تھے، آپ کو پتہ ہے ان کو آزاد کرایا گیا تھا۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار نے کہا کہ تم جب ہمارے پاس آئے تھے تم تو فقیر تھے، نعوذ باللہ، اب تو تم نے اتنا مال کما لیا ہوا ہے اور تم بہت امیر ہو گئے ہو، تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو اپنا مال یہاں چھوڑ کے جاؤ، جو تم نے مکہ میں کمایا یہ ہمارا مال ہے۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تم میرا سارا مال لے لو، اور وہ چل پڑے۔ یہ بھی ابن ہشام میں ڈیٹیل سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب وہاں پہنچے تو آپ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت صہیب اس طرح سے نکلے ہیں، تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا، یعنی نفع کا سودا کیا ہے، دنیا چھوڑ دیا۔ ہمیں کوئی کہے نا دنیا چھوڑے، دنیا کی اتنی سی گزند بھی دنیا پہ نہ ہے، بلکہ ہم دین کا کام بھی اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا ملے۔ ہماری ہر دعا یہ ہوتی ہے میں، میرے بچے، میرا گھر، میری گاڑی، میرا پلاٹ، میرا سٹیٹس، میری عزتیں، ہماری تو وہ دنیا میں رچی پسی دعائیں، خواہشوں میں لتھڑے پتھڑے سے ہم لوگ ہیں۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیاش بن ابی اور حضرت شام، اور انہوں نے سب نے آپس میں طے کیا کہ ہم اکٹھے ہجرت کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، مدینہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقرر پر پہنچ گئے، لیکن حضرت شام کو قید کر لیا مکہ والوں نے، ان کے گھر والوں نے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ شام جو ہے صبح مدینہ جانا چاہتے ہیں، انہوں نے انہیں قید کر لیا۔ حضرت عمر اور حضرت عیاش یہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب یہاں پہ لوگوں کو یہ تھا کہ یہ بچ کے ہم سے نکل گئے، مال بھی اپنا لے گئے، لہٰذا انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، اور وہ ڈرامہ کیا تھا کہ ابو جہل اور اس کے بھائی حارث یہ گئے اور جا کے کہا حضرت عیاش سے کہ تمہاری ماں نے اس دن سے کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اس نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہیں لے گی نہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ ہی وہ سائے میں بیٹھے گی، دھوپ میں چلے گی، اور آپ کو پتا ہے مکہ کی کتنی گرمی ہے۔ اب حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت تڑپے، حضرت عمر نے ان کو بہت سمجھایا، انہوں نے کہا یہ تمہارے ساتھ چال چل رہے ہیں، ان کی بات نہ مانو، ان نے تمہاری ماں کے اگر کنگھی نہیں کرے گی، جمعے پڑ جائیں گی تو وہ بالآخر کنگھی کر لے گی، نہا لے گی، اگر وہ دھوپ کلکتی میں اس کو جلن ہوگی، چھالے بنیں گے تو وہ سائے میں بیٹھ ہی جائے گی، لیکن یہ لوگ تمہیں فراڈ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیاش نے کہا نہیں، میں تو اپنی ماں کی قسم ضرور پوری کروں گا، میں ظاہر ماں ہے، میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق روکتے رہے لیکن وہ چل پڑے ابو جہل اور حارث کے ساتھ۔ جب وہ راستے میں پہنچے تو ان لوگ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اچھا پھر میری تم اچھی اونٹنی لے جاؤ جو تیز چلتی ہے، اور اگر تم راستے میں ان سے خطرہ پاؤ تو واپس بھاگ آنا۔ ان لوگوں نے راستے میں ابو جہل اور حارث نے یہ چال چلی، انہوں نے حضرت عیاش سے کہا کہ تمہاری اونٹنی تو بڑی اچھی ہے، ہماری اونٹ تو بڑا ہی نالائق ہے، چل نہیں رہا، تم ہمیں اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا لو۔ اور اس طرح سے بہانے سے ان سے کہا آپ اتریں اور سوئچ کر لیتے ہیں اونٹنی، حضرت عیاش تم اچھے یعنی اونٹنی کو چلانے والے ہو، ہمارا اونٹ لے لو۔ اس طرح کی کوئی ڈیل کی کہ تینوں ایک وقت میں نیچے اترے۔ جب وہ تینوں نیچے اترے یعنی اپنی اپنی سواریوں سے، تو حضرت عیاش پر یہ دونوں ٹوٹ پڑے، انہیں رسی سے باندھا اور اس بندھی ہوئی حالت میں مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، پورے مکہ والوں کے سامنے اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسے ہم نے اس بے وقوف نعوذ باللہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی یہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ، یہ تو میں چھوٹے چھوٹے سے نمونے آپ کو بتائے ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ اسی طرح مار کٹائی ہوئی ہے، پیسے چھین لیے۔ ایک تو دیکھیں ساتھ وہ لے کے کیا جا سکتے تھے، نہ زمینیں، نہ باغ، نہ گھر، نہ بڑے بڑے باکس، کیا لے جا سکتے تھے؟ اپنی جان، چھوٹا موٹا کوئی قیمتی سامان وہ بھی نہیں لے جانے دیا۔ بیوی گئی ہے تو میاں کو باندھ دیا گیا، میاں گیا تو بیوی کو، اب وہ دیکھیں دوست گئے ہیں، حضرت عمر اور حضرت عیاش اور حضرت شام کو روک لیا گیا، یعنی ظلم پہ ظلم۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ آپ لوگ یہاں رک جائیں، ابھی نہ جائیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ تو ظاہر آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری تیاری کی ہوئی تھی، رخت سفر باندھا ہوا تھا اور پتہ تھا کسی بھی وقت اللہ کا حکم جو ہے وہ آ سکتا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے ایک روایت کی ہے حدیث، جس میں ہے کہ مجھے ہمارا مقام، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلا دیا گیا ہے، یہ لادے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے، یعنی مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس میں اس کی یوں سمجھیں آپ کے فوٹو دکھا دی گئی ہے یا سلائیڈ شو دکھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ انتظار کر رہے تھے کہ جب اللہ کا حکم آئے، تیاری ساری تھی، حضرت ابو بکر صدیق بھی رکے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کیونکہ آپ نے ان کو روکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فداں، کیا آپ کو امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو اجازت دیں گے ہجرت کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رکے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنے پاس 2 فربا اونٹنیاں رکھی ہوئی تھی، 4 ماہ ہو گئے تھے انہیں خوب ببول کے درخت اور چارہ کھلا کے موٹا تازہ کر رہے تھے۔ ادھر قریش والوں کو یہ کھڑک لگ گئی تھی کہ یہ تو بڑے سارے یعنی صحابہ سارے نکل گئے ہیں، اب یہ 3 لوگ رہ گئے ہیں، سارے ایمان لانے والے تقریباً جا چکے ہیں، یا اکا دکا لوگ جنہیں باندھا گیا ہے یا دروازے بند کیے گئے ہیں، قید کیا گیا، باقی سب چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو جائے گا، کیونکہ اوس اور خزرج بہت طاقتور ہیں، ان میں جنگی صلاحیتیں بہت ہیں، وہ آپس میں 100 سال تک لڑائیاں کرتے رہے ہیں، یعنی ان کی
جو بندہ جو کام کرتا ہے اس میں ماہر ہو جاتا ہے نا، تو جنگیں کر کر کے جنگجو ہو چکے ہیں، جنگی چالیں بھی بہت اچھی جانتے ہیں۔ اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ یمن سے شام تک جو بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ جو ان کی تجارتی سڑک ہے نا، شاہراہ تجارت، جہاں سے یہ مکہ والے ساری تجارت کرتے ہیں، اور تقریباً 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ان کی تجارت ہوتی ہے اس روٹ سے، تو وہ مدینہ کے راستے پہ ہے۔ اگر مسلمان وہاں بچ کے چلے گئے، ان کی حکومت وہاں ہو گئی، اسلام پھیل گیا، تو ہماری تو تجارتی شہرہ کاٹ دی جائے گی، ہم تو بھوکوں مر جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے دارالندوہ میں ایک پارلیمنٹ اپنی ساری کال کی، اور جس میں یہ سارے بڑے ان کے وڈیرے جو ہیں، ابو جہل، جبیل بن مطعم، شیبہ، نضر بن حارث، ابو البختری، امیہ بن خلف، سارے تھے۔ اور وہاں پہ ابلیس بھی بھیس بدل کے آ گیا اور کہا کہ میں کسی علاقے کا شیخ ہوں، تو انہوں نے اس سے بھی بٹھا لیا، اور وہاں بھی انہوں نے طے کیا کہ اب انتظار نہیں کرنا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قبیلے کا سردار گلی میں کھڑا ہو جائے، اور جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ارلی نکلتے ہیں حرم میں جا کے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، تو اس وقت آپ کو جان سے خدا نخواستہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس طرح کسی بھی ایک قبیلے سے قریش والے بدلہ نہیں لے سکیں گے، کس کس سے لڑیں گے؟ ہر قبیلے کا سردار تو آپ کے خدا نخواستہ قتل میں شامل ہے۔ تو یہ پلان طے پایا، اس کے آگے ہم کل ہجرت کا انشاءاللہ واقعہ پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ آج شب بارات ہے، آنے والی رات پاکستان میں اس وقت شب بارات الحمدللہ رب العالمین ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کل جمعرات کا روزہ بھی رکھا جائے گا۔ روزے تو ویسے بھی ہم منگل بدھ جمعرات کے ہر مہینے ہی ہم 3 فل مون کے رکھتے ہیں، ہم اس چکر اس بحث میں نہیں پڑتے کہ بھئی 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو فل مون ہے، پورے چاند کے 3 روزے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ بھئی یہ 15 شعبان کی رات شب برات یا لیلۃ القدر ہے، لیکن تواتر سے حدیث اور علماء کے، فقہا کے، درویشوں کے، اللہ والوں کے، مستجاب الدعوات ہستیوں کے ہر دور میں 15 شعبان کو جاگنے، عبادت کرنے کے مستقل مستند دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جو بھی عبادت خشوع و خصوص سے دعا آپ کر سکیں، آپ اس رات ضرور کریں، اور سب سے زیادہ جو دعا ہے وہ اس وقت امت کو حفاظت کی ضرورت ہے، حصار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو بھی چال ہے، کرونا وائرس جو ہے، چاہے کسی نے بنایا ہے یا کسی نے لگوایا ہے، یا یہ عالمی طاقتوں کی کوئی سازش ہے، یا آبادی کو کم کرنے کا کوئی طریقہ ہے، لیکن اس سب فتنے سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کہ ہمارے جو ذکر کے گروہ ہیں، ہمارے جو توبہ کرنے والی جماعتیں ہیں، ہمارے جو درویش ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، وہ آج کی رات اللہ پاک سے دشمنوں کی مات اور شکست مانگیں کہ میرے مالک تو خالق مالک کائنات، کسی مخلوق کی اتنی جرت کہ وہ اپنے فیصلے تیرے پلینٹ پہ نازل کرے نہیں، یہ تیرے حکم سے ہو رہا ہے، اور تو اپنے حکم سے اس بلا کو ہم سے انشاءاللہ ٹال لے گا۔ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ، جب وضو شروع کرے تو ضرور پڑھا کریں، اس کو نہ بھولیں، یہ بڑا پرانا سبق ہے ہمارا، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہہ کے وضو شروع کرتا ہے، اللہ کریم جب تک وہ اس وضو سے رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کا وضو انشاءاللہ طویل المدت بھی ہوتا ہے، جلدی ختم نہیں ہوتا۔ یہ بڑی پریکٹس کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آزمایا گیا ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ و بحمدہ 2 لفظ ہیں، جب وضو کرنے لگیں تو بسم اللہ تو پڑھتے ہی ہیں، بسم اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کریم تیرے نام سے وضو شروع کر رہی ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو اس وضو سے نورانی عبادت دے گا، اور وضو کو بھی نورانی بنائے گا، اور اس کے ساتھ کی جانے والی دعاؤں کو بھی انشاءاللہ قبولیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچائے گا۔ کچھ بچوں کے جو میسج آ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے، تو اس میں ایک چیز جو ان دنوں زیادہ یعنی پیرنٹس پریشان ہیں، وہ بچیوں کے ڈریسنگ کے بارے میں پریشان ہیں کہ ہمارے بچے لباس کے بارے میں ہماری بات نہیں سمجھتے، سطر کو نہیں سمجھتے، اور بچیاں یعنی ان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے ان کے کپڑوں میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کسی کی ڈیتھ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ
آئیں دعا کرا دیں. ہمارے کلوز ہی تھے. تو بہرحال ہم لوگ جیسے کنڈولنس پہ جاتے ہیں اور پھر دعا کر لیتے ہیں. ہم دعا کرنے گئے تو وہاں پہ ان کے جو پوتیاں پوتے بہویں بیٹیاں جو بھی ان کے گھر کی خواتین تھیں وہ ساری جو ہیں وہ علیحدہ نظر آ رہی تھیں. جو ان کا ڈریس تھا دوپٹے سے بے نیاز. ڈیتھ والا گھر ہے, کوئی سیڑھیوں پہ کھڑا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دعا ہو رہی ہے تو بیٹھنا ہے, سر پہ دوپٹہ لینا ہے. تو یہ ہم ماؤں کا قصور ہے. کسی کی میں کمی کوتاہی نہیں بتا رہی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں میرے سمیت کہ یہ ہم ماؤں کا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچے تو ہمارے صاف شفاف ستھرے معصوم ہیں, انہیں جو بتایا جاتا ہے وہ کرتے ہیں, لیکن ہم ماؤں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کی تربیت ہماری ذمہ داری تھی. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ بیٹا جب آپ باہر جانے لگے ہو تو آپ شیشے میں اپنا آپ دیکھتے ہو, فائنل لک دیتے ہو, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یعنی کملی والے کی اپنے سونے نبی کی امتی ہیں؟ تو یہ چیزیں ہم نے بچوں کو بتانی ہے. بچوں کو اتنا تو تیار کر لیں. اب جتنے موت کا رقص ہمارے آس پاس ہو رہا ہے, اب تو سنا جا رہا ہے کہ ہماری پچھلی گلی میں بھی 3 جو ہیں وہ کرونا وائرس کے ایک ہی گھر کے افراد جو ہیں ان میں پایا گیا, ماں باپ بیٹا. تو اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اب تو یہ ہماری منسین میں پہنچ گئی ہے بیماری. اب تو ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ مرنے جینے کے ڈھنگ کیا ہیں. یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہیں. ان کے اعمال ہماری قبروں کو ٹھنڈا بھی کریں گے اور گرم بھی کریں گے, حدت بھی دیں گے اور شدت بھی دیں گے. لہٰذا اپنے بچوں پہ پلیز, میں یہ نہیں کہتی کہ صرف بیٹیوں پہ, بیٹوں پہ بھی, کہ شارٹس پہنی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے, گھر میں بہنیں ہیں پھر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اماں ابا کو نہیں پتہ, اماں ابا رول ماڈل نہیں بنے. تو لہٰذا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کی ڈریسنگ پہ, اور جو سر کے این ٹاپ پہ اوپر مائیں کہتی ہیں بچیوں نے اپنے جوڑا اتنا بڑا کوہان رکھا ہے بیچ میں آرٹیفیشل پیڈنگ رکھ کے, تو اس کے ساتھ جو حجاب ہے ان کا خیال ہے کہ یہ کول لگ رہے ہیں, یہ بیوٹی سمبل ہے. تو خدا کے واسطے اس جوڑے کو تھوڑا نیچے لائیں. یہ اس کے بارے میں حدیث میں سے کوہان کہا گیا ہے, دوزخ کی بشارت دی گئی ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب بچیوں نے چھوٹے ہوتے یہ فیشن کرنا شروع کیا تو ماؤں نے منع نہیں کیا. ماؤں کو بھی میرا خیال ہے وہ کول ہی لگی بچیاں. تو اب رونے کا کیا فائدہ؟ دعا کریں. اور ربنا ہب لنا والی جو دعا ہے نا 74 نمبر آیت سورۃ فرقان کی, کہ اللہ کریم ہمارے بچوں کو, ہمارے میاں کو, ہماری بیویوں کو, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. یہ 74 نمبر آیت, اس کو پلیز اپنے بچوں کی نیت سے بہت زیادہ پڑھیں. ہم نے پورا شعبان رجب یہ جو دعا مانگی تھی نا کہ اللہ کریم اسے ہمارے لیے برکتوں والا بنائیں, رجب اور شعبان کو, اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائیں. اب اس دعا کو زیادہ توجہ سے پڑھنے لگ جائیں, کیونکہ 2 ہفتے رہ گئے رمضان آنے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے پہلے ہی گزر جائیں. رمضان کی موت اور وبائی موت اور شہادت والی موت کیا ہی اچھا ہو. تو اب اللہ پاک سے ضرور یہ دعا مانگے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان تک پہنچائیں, ہمیں رمضان تک پہنچائیں انشاءاللہ. قرآن سے جڑیں, رب روٹھا ہوا ہے, ہم نے اسے منانا ہے. اور اگر وہ مان گیا, کیسے مانے گا؟ بڑا آسان ہے, مان جاتا ہے, بڑی جلدی مان جاتا ہے. رات کا قیام, سجدے, پیشانی کو رگڑنا. یہ نہیں کہنا کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اتنا کافی ہے, نہیں, اور اور اور. کیونکہ دنیا کی چیزوں میں سے ہم نہیں کہتے کہ بھئی یہ چھوٹا سا ہمارے پاس اپارٹمنٹ ہے کافی ہے, سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے کافی ہے. ہم کہتے نہیں, ہاؤس ہونا چاہیے, نہیں ٹاؤن ہاؤس نہیں بھائی, سیمی نہیں, ڈیٹیچ نہیں, یعنی بڑے سے بڑا اتنے اسکوائر فٹیج گاڑی, اس ماڈل کی. یعنی دنیا میں ہمارا کوئی سٹاپ نہیں ہے. جب اللہ کی بات ہوتی ہے نہیں بات جی ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں کافی ہے نا, نہیں, وہاں فاستابقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے, اس میں دوڑنا ہے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑنا ہے. وہاں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں بڑی قناعت ہے, بس 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں کافی ہے. نہیں, وہ نہ کافی ہے. یہ تو بیسک چیز ہے, ممبرشپ آف اسلام, نماز پلر.
اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں، عمارت ہی گر جائے گی ایمان کی۔ اس کے بعد عامل الصالحات شروع ہوتا ہے، اس پہ ہمیں محنت کرنی ہے اور اس پہ کوشش کرنی ہے، اور اس پہ یہ نہیں کرنا کہ بھائی تکیہ کر کے بیٹھ جائیں۔ قرآن نہیں یاد کیا ہوا تو یاد کرنا شروع کریں، تہجد کی عادت نہیں ہے تو راتوں کو جاگنا شروع کریں۔ اگر اب بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ جب موت کا شکنجہ اتنا ٹائٹ ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس روئے زمین سے مر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جب پچھلی 15 شعبان تھی تو یہ ان کے موت کے پروانے جاری ہو گئے تھے۔ اگر اس وقت ہمیں پتا چل جاتا کہ اتنے لاکھ لوگ اتنے مختصر 1 مہینے میں 2 مہینے میں مریں گے تو ہمارے تو دل ہی پھٹ جاتے، یہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے راز رکھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آج کی رات کیا فیصلے آسمان دنیا پہ کون سے چیزیں ریلیز ہونی ہیں۔ تو اللہ پاک سے جھکنا ہے، مانگنا ہے، رب کو پانا ہے۔ جب رب کو پالیں گے نا تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، گھر، بچوں کی ڈگریاں، سب کچھ مل جائے گا۔ آپ نے دیکھا نا کہ 1000 کا بل ہے نا تو اس کے اندر سارے 5، 10، 100 کے سارے نوٹ اسی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ 1000 کا بل لگتا ہے لیکن اس کے اندر سارے چھوٹے نوٹ اس کے اندر ہیں۔ بالکل ایک رب مل گیا تو ساری چھوٹی دنیا کی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ہمیں رب کو پانا ہے، پھر سب کچھ ہمارا ہے۔ جب مالک کو پالیں گے تو مالک کے خزانے ہمارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی رات کے لیے کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں ہے، لیکن درویش جو عمل کرتے رہے ہیں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ آپ اس کا ریفرنس مجھ سے نہ مانگیے گا، دل میں آئے تو کر لیجئے گا، نہ آئے تو سمجھیے گا کسی دیوانے کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ آج کی رات کے 2 نفل جو ہم نے پچھلے دنوں بھی کلاس میں ڈسکس کیے تھے، حاجت کے توبہ کے 2 نفل، جس کے چاروں سجدوں میں 40 بار ہر سجدے میں آیت کریمہ پڑھنا ہے، توبہ مانگنی ہے اللہ سے۔ آیت کریمہ بہترین توبہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رو کے پڑھیں۔ یہ 2 نفل توبہ کے امت کی طرف سے آج کی رات ضرور پڑھ لیں کہ اللہ کریم امت کو معاف کر دیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا تھا، اس دفعہ اللہ پاک نے چال ہی الٹی چل دی ہے، انسانوں کو رمضان سے پہلے قید کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں ہمارے کرتوتوں کا اندازہ ہو جانا چاہیے، ہمارے نفس کے شیطان، ہمارے وجود سے جڑے شیطان۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، 2 نفل توبہ کے پوری امت کی، اللہ کریم میرے بچوں کی، میرے بہن بھائیوں کی، میری قیامت تک کی نسل کی اور پوری امت کی جنوں اور انسانوں کی توبہ مانگتی ہوں میں۔ اور گڑ گڑا کے یہ 2 نفل سادہ نفل ہیں، یعنی آپ نے جیسے 2 نفل توبہ، حاجت، قبولیت، معافی، اس کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور آپ نے ثنا، سورت فاتحہ، قرآن کی کوئی سورت پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کے بعد جو آپ تسبیح پڑھتی ہیں روٹین کا وہ کر کے پھر آپ 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں گی، پھر سجدے سے سر اٹھائیں گی، دوسرے سجدے میں پھر 40 دفعہ آیت کریمہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب سلام پھیر لیں تو پھر 3 تسبیحات 300 دفعہ آیت کریمہ ضرور پڑھیں، رو کے گڑ گڑا کے اللہ کریم بڑی غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دیں، کرم کر دیں۔ ہم بھٹکے، ہم بھولے، ہم راہ بھولے، ہم یہ بھی بھولے کہ ہم کہاں سے بھولے تھے، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے ہم بھٹکے کس مقام پہ تھے اور کدھر چلے گئے۔ کہیں سے ہم نے ایگزٹ غلط لے لیا ہائی وے کا اور ہم کہیں پگ ڈنڈیوں پہ رل گئے، ہم رل گئے۔ اللہ کریم ہمیں معاف کر دیں اور ہم سے اس مشکل کو اور ساری آنے والی مشکلات کو اٹھا لیں۔ قضا نمازیں آج کی رات پڑھیں، صدقہ ضرور، چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جو آپ افورڈ کر سکتی ہیں۔ اور ایک عمل میں نے آمین کا آپ کو شروع کے 1-2 لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے یا چلتے پھرتے تھک جائیں تو اللہم آمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین، اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ کریم اس وقت تیرے جتنے درویش مستجاب الدعوات، تیرے بندے جن کو تو نے راضی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جن کی دعا تو نے قبول کرنے اور ان کی جھولیوں کو انعامات سے بھرنے کا تیرا مصمم ارادہ
وعدہ ہے، تو جن کو دینے لگا ہے، اللہ کریم مجھے بھی ان کی دعاؤں میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں، آمین آمین اللہم آمین۔ بعض فقہ نے اس کو اسم اعظم آمین لفظ کو اس لسٹ میں شامل کیا، اس بڑے نام کی لسٹ میں شامل کیا۔ اور جن کے گھروں میں ماں باپ ہیں، پلیز اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں۔ ماں باپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ضعیف کھونڈی پکڑی ہوں اور بالکل چلنے پھرنے سے آ رہی ہوں تو پھر آپ کی ان کی خدمت کریں۔ ماں باپ ہی ہیں، چاہے وہ بالکل ینگ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ہر طرح کے، ہر قسم کے، ہر عمر کے ماں باپ کی خدمت کریں۔ جیسے کچھ اسٹوڈنٹس فون کر کے میسج کر کے وائس میسج میں کہتی ہیں کہ ہماری مام تو اتنی ینگر لکنگ ہے، ہمارے ڈیڈی تو خود کاؤ بوائے ہیں ابھی، تو آپ کہتی ہیں ماں باپ کی خدمت کریں، تو واٹ وی کین ڈو فار دیم، ڈو وٹ ایور از پاسبل، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اپنے پیرنٹس کو، ان کو راضی کریں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں، ان کے ساتھ زدم زدہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کریم انشاءاللہ۔ ایک یہ عمل آج کی رات جس کا میں نے آپ سے کہا ہے کہ کوئی ریفرنس آتا ہے میسج کہ قرآن و حدیث سے کوئی ریفرنس دیں، کبھی یہ تو نہیں کہا ہے کہ مال جا رہے ہیں ہم ریفرنس دیں، کہاں لکھا ہوا ہے، ہم کنسرٹ دیکھنے جا رہے ہیں ریفرنس دیں، ہم مووی دیکھنے جا رہے ہیں ریفرنس دیں، ہم مہندی میں جا رہے ہیں ریفرنس دیں، ہم بیبی شاور میں جا رہے ہیں ریفرنس دیں، ٹھیک ہے نا، ہم ویڈنگ شاور میں جا رہے ہیں، برائڈل شاور میں ہمیں ریفرنس دیں، ہم مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں قرآن و حدیث سے ریفرنس، وہاں تو نہیں آپ پوچھتی، لیکن جہاں آپ کو اللہ کا نام لینے کا کہا جائے ادھر سے ریفرنس کے لیے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ دل کریں تو جیسا میں نے کہا دیوانے کی بڑھ سمجھ کے چھوڑ دیجئے گا، دل میں آئے تو پا جائیں، کر لیں۔ 2 نفل ہیں، کوئی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ شاہدہ کی تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قرآن کی آیت کہہ رہی ہوں، نفل کہہ رہی ہوں، اللہ کے آگے جھکنا اور توبہ مانگنا۔ اور دوسرا عمل یہ بھی سال ہا سال سے بہت، مجھے نہیں یاد کہ بچپن کے کس پیر سے ہم لوگ یہ کیا کرتے تھے، اور یہ آج بھی درویشوں کی درگاہوں پہ لیلۃ القدر میں بھی کیا جاتا ہے، رمضان میں بھی، اور 15 شعبان کو بھی، کہ 7 بارلے جو کے دانے لے لیے جائیں اور ہر دانے پہ 70 ٹائم یا رزاق کو پڑھ لیا جائے، یا اللہ یا رزاق کو، ہر دانے کے اوپر۔ اور یہ آپ اپنے پرس میں، اپنی برکت کی تھیلی میں، اپنے والٹ میں، اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اللہ کریم رزق کی بھرمار کرتے ہیں، محتاجیوں سے بچاتے ہیں اور انشاءاللہ بچاتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ کبھی جسمانی روحانی رزق بندے کا کم نہیں ہوتا، سجدے بھی ملتے ہیں، ذکر بھی ملتا ہے، مال بھی ملتا ہے، اولادیں بھی، سب کچھ دیتا ہے وہ کریم مولا۔ تو یہ آپ کہیں گے کہ آپ جو کے دانے، گندم کے دانے کہاں سے لیں یہاں پہ، تو آپ حلیم مکس کا تھیلا کھولیں گی تو اس میں سے آپ کو دانے نکل آئیں گے، یا پھر آپ بارلے جو آپ کا ہوتا ہے انسٹنٹ بارلے، اس میں سے دانے نکال لیں، یا پھر چنے کی دال لے لیں، دالیں تو ہیں نا آپ کے پاس، دالوں میں سے کوئی دانہ لے لیں۔ یعنی رزق کے اوپر آپ اس کو پڑھیں گی، اور وہ اس کو آپ کسی زپ لاگ بیگ میں ڈال کے اپنی والٹ میں، اپنی تھیلی میں کہیں بھی آپ رکھ لیں گی۔ اس تھیلی کو اگر آپ خوشبو لگا لیا کریں، اس کے اوپر سورت کوثر پڑھ لیا کریں تو اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی، کیونکہ خوشبو فرشتوں کو پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 میں نے آپ کو عمل بتائے ہیں آج کی رات کے ابھی تک۔ ایک آپ توبہ کی نفل پڑھیں گی 40 دفعہ آیت کریمہ والے، دوسرا 70 دفعہ یا اللہ یا رزاق کو 7 جو بارلے کے اوپر یا کسی بھی اناج کے اوپر آپ پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیں گی۔ تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات آپ مغرب کے وقت، جب مغرب کے لیے، عصر کے لیے بیٹھنے لگیں، آپ غسل کریں، خوشبو لگائیں، سفید اگر کپڑے موجود ہیں تو ضرور پہنیں۔ سفید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے، کفن سفید ہوتا ہے، احرام سفید ہوتا ہے، سفید میں کچھ تو ہے، فرشتوں کو بھی سفید رنگ پسند ہے، فرشتوں کے جھرمٹ آس پاس انشاءاللہ، خوشبو فرشتوں کو پسند ہے، اچھا عطر لگائیں، اور اگر سفید کپڑے نہیں تو سفید دوپٹہ لے لیں، کوئی تو ریزیمبلنس بنا لیں، اور پھر آپ اہتمام سے عبادت کے لیے بیٹھیں، اپنے ذکر، تسبیحات، استغفار، پچھلی زندگی پہ رونا کہ اللہ یہ غلطیاں ہوئیں معاف کر دیں، کرم کر دیں، اور بالکل آپ یہ ذہن میں، یہ میں مثال آپ کو دے رہی ہوں اس واقعے کی، کہ جیسے کسی شخص کی، پرانے زمانے کی، بنو اسرائیل کی یہ کہانی بیان کی جاتی ہے اس دور کی، کہ کسی شخص کی بیوی جو ہے وہ بیمار تھی، ڈیلیوری کا ٹائم تھا، تو وہ بہت غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا،
تو شوہر نے جو ہسبینڈ تھا وہ بےچارا گھبرا گیا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، تو اس نے ایک چھوٹی سی کٹوری پیالی چھوٹا سا بول لیا اپنے گھر سے اور بادشاہ کے دروازے پہ جا کے دربان سے کہا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، تو بادشاہ سے کہیں کہ تھوڑی سی شہد دے دیں۔ جب وہ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ بھئی یہ کوئی غریب شخص آیا فقیر اور یہ کٹوری لے کے آیا ہے کہ اس میں شہد ڈال دیں، تو بادشاہ نے بڑا مٹکا بڑا مشکیزہ اس کو شہد کا دیا، تو وہ حیران، کیونکہ مانگنے والے نے اپنی اوقات سے مانگا تھا، اس کی اوقات کٹوری کی تھی، دینے والا بادشاہ تھا، اس نے خزانوں کے منہ کھولے اور اس نے مشکیزے اور گھڑے بھر کے دیے۔ بالکل اسی طرح ہماری مثال، ہماری یہ دعائیں، یہ باتیں، یہ ساری چیزیں، یہ کٹوری ہے، لیکن وہ بادشاہ مالک و خالق کائنات رحمان اور رحیم اس کے خزانے بھرے میں، اور وہ یقیناً بھرے خزانوں میں سے دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور ویسے بھی اللہ کا جو قرب پانا ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی اللہ کا قرب کیسے پائیں، کوئی گدڑ سنگی مل جائے، کوئی طریقہ مل جائے۔ اللہ کا قرب پانے کی وہ مثال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے محل کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، نیچے سے اس کا دوست کوئی گزرا تھا جو اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، درویش تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹائم نہیں ملتا بھائی، اس وقت بادشاہ سلامت دھوپ میں نظارہ کر رہے تھے شاہی محل پہ، تو انہوں نے اپنے جو دربان تھے، جو پہرے دار تھے، جو گارڈ تھے، ان سے کہا کہ نیچے جال پھینکو اور اس میں اس کو اوپر کھینچ لو اس درویش کو، تو فوری طور پہ ملاقات ہو جائے۔ اب کیا کہ اس کو بلایا جائے، ان کو پھر ان سے فیض لیا جائے، تو یہاں سے ہی اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ تو جب وہ ان کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے عزت دی، بچھایا اور کہا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، تو ایک راز پوچھنا تھا کہ مجھے اللہ کا قرب کیسے ملے، جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں بھئی کوئی اللہ کے قرب کا طریقہ بتا دے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھئی بزرگ ہیں آپ، درویش ہیں، اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہیں، ہمارا گمان ہے، تو آپ ہمیں طریقہ بتا دیں کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ویسے ہی جیسے آپ نے مجھے اپنے قریب کیا ہے۔ تو بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے فرمایا جسے اللہ اپنا قرب دینا چاہتا ہے ایسے ہی جال میں ایک لمحے میں اس کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے پلان، اٹو بچو، کوئی دربان اور کوئی بلاوے، کوئی قاصد، کچھ نہیں ہوتا، کوئی منادی نہیں کرائی جاتی۔ تو اسی طرح جب ہم توبہ کریں گے، جب ہم استغفار کریں گے، جب ہم آیت کریمہ پہ پڑھیں گے، جب ہم یا اللہ یا رزاقوں کی تسبیحاں اور ذکر اور کوئی نہ کوئی سبیلیں کریں گے، تو میرا رب ایسے ہی جال میں اٹھا لے گا، اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اس بندے کو میرے قریب والوں میں، میرے قرب والوں میں، میرے پیاروں میں، میرے اپنوں میں، میرے قریبی لوگوں میں شامل کر دو۔ تو رب کا اگر ہم نے قرب پانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کر کے درویشی اختیار کریں، تو پھر وہ ہمیں منٹوں میں اپنے قریب کر لے گا۔ روز میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ ذکر اور عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اخلاق پہ بڑا ہی غور کرنا ہے، اور کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہر ایک کو دیں کہ پتہ نہیں میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، پتہ ہی نہیں میرا گمان غلط ہو، نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، اچھا ہی ہوگا نا، میں غلط سوچ رہی ہوں، یہ میری سوچیں جو ہے نا ان کو مجھے سیدھا کرنا پڑے گا، مجھے مومن کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، خود سے لڑیں، اس پہ اجر ہے، اس پہ اجر ہے۔ اور وہ ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ ایک جو ہے بلالی بندہ جو ہے لڑکا ایک خاتون کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، کشتی دور تھی، تو کوئی بزرگ اللہ والے درویش وہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کشتی میں اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ سراہی میں سے کچھ بھر بھر کے جام اور اس کو پلا رہا ہے خاتون کو، تو انہیں خیال آیا کہ یہ لگتا ہے اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے، جیسے ہم گمان کر لیتے ہیں انسان ہے نا، کہ اس کو وہ دیکھیں دریا کا نظارہ کر رہا ہے اور اس کو پلا رہا ہے، جام پلا رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو کشتی میں طوفان آیا، لہر سے کشتی الٹی، اور وہی نوجوان سب کو اٹھا کے اور کشتی میں یعنی بچا کے کنارے پہ لا رہا تھا۔ تو ان بزرگ کے قریب آیا اور ان کا نام لے کے کہا کہ وہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے، تو آپ دوڑ کے اس کو یعنی بچا لیں۔ یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ اس بندے کو میرا نام کیسے پتہ ہے، میں تو اس کو جانتا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اس بندے کو بچایا، کنارے لائے، تو اس سے پوچھنے لگے کہ بھئی تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟
تو اس لڑکے نے کہا کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچ جائیں. یہ خاتون میری ماں تھی، میں انہیں سیر کرانے کے لیے لایا تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، میں انہیں پانی پلا رہا تھا، اور یہ بچہ خود، اس پہ اللہ نے دل کی دنیا کھولی ہوئی تھی کہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے کنارے بیٹھے بزرگ جو ان کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے، یہ اس بچے کو پتہ چل گیا. تو لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ کس بندے کا دل کا تار کہاں رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہاں اس کا کنیکشن بنا ہوا ہے. اور ویسے بھی یہ جتنے اللہ والے ہیں نا، یہ آپ کو اباؤں جباؤں میں کم ہی نظر آئیں گے. یہ آپ کو بالکل ماڈرن چلتے پھرتے معاشرے میں پوری طرح سے مدغم آپ کو لگے گا ہی نہیں، وہ لبادہ اوڑھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں نہیں پتا ہم کسی کے بارے میں کوئی گمان کر رہے ہیں، اور اس کے دل کی دنیا اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، دل کی دنیا آباد کی ہوئی ہے، اور اس کو پتا چل رہا ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا گمان کر رہے ہیں. تو لہٰذا کسی کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کریں. چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں ہمیشہ عمل کریں. جب مہمان کو رخصت کر دیں تو اس کی شکایت اور غیبت کبھی نہ کرنا، جو ہمارے گھروں کا رواج ہے. مہمان گیا، پیچھے اس کی باتیں شروع کر دیں، اتنا بڑا اجر اس سے ہم محروم ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نشے میں امت پڑی ہوئی ہے، بچے جو ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو علت ذلت اور قلت سے بچائے. تو آپ اپنے ساتھ خدمت خلق کا نشہ لگا لیں. لوگوں کا من راضی کرنا ہے، مخلوق کو راضی کرنا ہے. اور جب کسی سے ساتھ بحث ہو نا، لوگ آج کل بڑی بحث کرتے ہیں جی کہ آپ کس مسلک سے ہیں، آپ کس مسلک سے ہیں. اللہ کے مسلک سے ہیں جی، مدینہ سے تعلق ہے ہمارا، تار وہاں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اوقات تو نہیں ہے. تو بحث جب کریں تو ہمیشہ جاہل بندے سے آپ شکست کھا جائیں. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں، مفہوم ہے تو کیا کہتے ہیں، سلام، مہربانی، چپ کر کے سائیڈ سے ہو کے نا گزر جائیں، پتلے پتلے ہو کے نا پچھلی گلی سے نکل جائیں. جاہلوں سے بحث نہ کریں، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں نے صرف 2-3 مسائل پکڑے ہوتے ہیں، اسی پہ وہ بحث کرتے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے کافی دلائل سن سن کے اکٹھے کر لیے ہوتے ہیں. کیا ضرورت ہے بحث میں پڑھنے کی؟ یہ قبر تک کا فاصلہ ہے، نیوے نیوے ہو کے بس طے کریں نا. اور اب تو لگتا ہے کہ نیوے نیوے کیا ہونا ہے، اب تو گھسیٹ کے ہمیں لے جایا جا رہا ہے. اور سب سے بہترین جو زبان ہے وہ خاموش ہے. دیٹس اٹ. بولنے تو دین کی بات، ورنہ بالکل خاموشی اختیار کریں. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آپ خیرات کریں، تو سب سے بڑی خیرات کون سی ہے؟ معاف کر دینا. یہ خیرات کیا کرے لوگوں پہ، جا میں نے تجھے معاف کیا، کیا یاد کرو گی. ٹھیک ہے، کوئی برے سے برا آپ کے ساتھ کر لے، آپ سخی بادشاہ بنے، سخی بابا بنے، جاؤ معاف کیا، جاؤ دل سے معاف کریں. اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ رب تنہائیوں میں ملتا ہے. غار حرا کے سفر اس بات کی دلیل ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ماں کا پیٹ تنہائی تھا، قبر بھی تنہائی ہے. لہٰذا تنہائی آج کی رات آپ پکڑ لیں، کوئی کونا خدرا پکڑ لیں، اور اپنی روحانی فٹنس پہ محنت کر لیں. ہم نے مٹنے والی چیزوں سے ہمیشہ محبت کی ہے، دنیا سے، ہستیوں سے، لوگوں سے، لیکن ہم نے اللہ کریم نہ مٹنے والے سے محبت ہی نہیں کی. اگر وہی محبت جو ہماری گاڑیوں، گھروں، جابز، روزگار، دوستوں کے ساتھ ہے، اگر وہ اللہ کے لیے ہوتی تو چیزیں تو مٹ جاتی ہیں. نہ مٹنے والے کی محبت قبر میں بھی ساتھ دے گی، حشر میں بھی، پل صراط پہ بھی، ہر جگہ بچائے گی. تو نہ مٹنے والے رب کریم سے جڑ جائیں. بندوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، مخلوق کا. جس کو مخلوق کو شکر، جزاک اللہ یا تھینک یو بولنا نہیں نا آتا، وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کر سکتا. مخلوق کا شکر ادا کریں، جھک جائیں. یہ جو شکریہ ہے نا، تھینک یو، یہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرتا ہے، جھکاتا ہے. اور جھکنا، سرنڈر کرنا، یہ ایکچولی سب سے بڑی وکٹری ہے، یہ سب سے بڑی جیت ہے. اور زمانے کو آپ اپنا مطلوب اور مقصود نہ بنائیں، رب کو اپنا مطلوب بنائیں. اور اللہ کا مطلوب کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، ہم اس پہ غور کریں. اور وہ کیا ہے کہ جس حال میں ہے اس حال کا آپ حکم پہچان لیں تو آپ جیت جائیں گے. یعنی آپ واش روم جا رہی ہیں تو واش روم جانے کا حکم کیا ہے، دعا پڑھنی ہے، یعنی یہ حال کا امر ہے تو آپ دعا پڑھیں. اب ماں باپ ہیں سامنے، ان کا ادب کرنا ہے تو یہ اس حال کا امر ہے کہ آپ ان کو محبت سے دیکھیں، آپ کو حج اور عمرے کا مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. ایک نظر ماں باپ پہ ڈالی. صحابی
نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے میں 70 مرتبہ دیکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں چاہے 70 مرتبہ دیکھو. اور اگر آپ جائے نماز پہ کھڑے ہیں تو اس وقت کا اس حال کا امر پہچانے کہ میرا رب اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. خشوع، خضوع، آنسو، دعا، ٹھیک ہے نا. اور ہر حال کا اگر آپ کو امر پتہ چل جائے گا اس وقت آپ کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں کوئی بے ادب آپ کو مل گیا ہے، بے ادب ملتے ہیں بہت سارے ہر ایک کو، تو اگر کوئی بے ادب مل گیا ہے اس کی بے ادبی آپ نے برداشت کی ہے، یہ اس حال کا امر ہے. بد اخلاق مل گیا، آپ نے بد اخلاق سے اخلاق سیکھ لینا ہے، یہ اس حال کا امر ہے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، آج کی رات توجہ چاہیے، عبادت چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی ذرا ذرا سی چیزوں پہ دھیان دینا ہے. جیسے کہ کھانے کی دعوت ہو، مثال دے رہی ہوں آپ کو، اب تو دعوتوں کے سلسلے اللہ پاک نے ختم کر دیا، کوٹین کر دیا پوری امت کو. تو اگر کہیں دعوت ہے، اگزامپل ہے، اور کوئی آپ سے کہہ دے کہ اس میں کسی کھانے میں ایک تھوڑا سا زہر پڑا ہوا ہے، آپ کسی کھانے کو نہیں چھوئیں گے، آپ اتنے محتاط ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کیا پتا کس کھانے میں زہر ہے، میں تو نہیں کھاتی. یعنی جان ہمیں کتنی پیاری ہے، لیکن زہر تو جسم کو نقصان دیتا ہے. اس سے کئی زیادہ نقصان گناہ جو ہیں وہ روح کو دیتے ہیں. ہم بے دھڑک گناہ کرتے ہیں، ہم نے یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اتنی بے دھڑکی سے کیا کہ پھر بڑے گناہوں اور چھوٹے گناہوں کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا. بالکل ایسے ہی جیسے یہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا ہماری نیکیوں کو اتنا دھندلا کر دیتے ہیں. جیسے دودھ کا دیگچہ ہے، اس میں پیشاب کی ایک چھینٹ سارے دودھ کو ناپاک کر دیتی ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا، ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ وہ دوزخ تک ہمارا پیچھا کرے گا. اور بڑی سے بڑی نیکی بھی کرنی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ ساری قبر جنت تک ہمارا پیچھا کریں گی. اور یہ جو چھوٹے گناہ ہیں نا، یہ ہمارے ڈرینیج پائپ ہیں، یہ ہماری نیکیوں کو ڈرین کر دیتے ہیں. ادھر سے تو ہم خیر کے کام کر رہے ہیں اور ادھر سے ہماری نیکیاں ڈرین ہوتی جا رہی ہیں. غیبت، چغلی، چوری، جھوٹ، آنکھوں سے لوگوں کو تولنا، بد نظری، یہ ساری چیزیں کھا جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے چھلنی میں کوئی دودھ ڈال رہا ہے تو دودھ نکلتا جا رہا ہے. وہ کہے گا میری چھلنی باہر کیوں نہیں رہی، بھرے گی کیسے بھائی، آپ نے سوراخ کیے ہوئے غیبت کے، بد نظری کے، گناہوں کے، تو وہ سارا دودھ اس میں سے نکل رہا ہے، آخر پہ برتن خالی رہ جاتا ہے. آپ نے گناہوں کو ایسے سمجھنا ہے کہ جیسے کھاد کی، ابھی سمر آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ، تو ہم پیچھے بیک یارڈ میں سبزیاں لگائیں تو کھاد کی بوری کھولتے ہیں تو کتنی بو آتی ہے نا. وہ جو فرٹیلائزر ہے اس میں اتنی بری اسمیل ہوتی ہے، تھوڑی دیر ہم کھول کے چھوڑ دیتے ہیں، اندر بھاگ آتے ہیں. یہ گناہ ایسے ہی ہیں. لیکن اگر اس بدبودار کھاد کو ہم زمین میں پودوں کی جڑوں میں دبا دیتے ہیں تو کتنے پھل پھول نکلتے ہیں، کتنے سرخ سرخ ٹماٹر لگتے ہیں، مرچیں لگتی ہیں. کیوں لگتی ہیں؟ کہ ہم نے اس بدبو کو اندر دبا دیا تھا. اگر گناہوں کو آپ اسی طرح دفن کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے وجود سے پھل پھول خوشبوئیں نکلیں گی اخلاق کی. اور یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 24/7 آن ڈیوٹی ہے، ہم ڈیوٹی پہ ہیں. جیسے کوئی بزرگ تھے تو وہ پہلے زمانے میں بحری جہاز میں سفر کیا جاتا تھا، تو وہ شپ میں سفر کر رہے تھے، تو ان کو جیسے سب کو شراب پیش کی جا رہی تھی تو ان کو بھی دی. تو انہوں نے کہا میں نہیں پی سکتا. انہوں نے کہا تم کیوں نہیں شراب پیتے ہو، فری میں تمہارے ٹکٹ میں انکلوڈیڈ ہے، تم کیوں نہیں پی رہے ہو؟ اس نے کہا تم اپنے پائلٹ کو بلاؤ نا. تو اس نے کہا بھئی ہمارا پائلٹ تو شراب پرواز کے دوران نہیں پیتا، یعنی جب وہ ڈرائیو کر رہا ہے، جب وہ شپ چلا رہا ہے تو وہ اس میں شراب نہیں پیے گا، جب اس کی بریک ہوگی تو وہ پیے گا، کیونکہ اس میں اس وقت اسے نشہ آ جائے تو وہ کہیں غلط روٹ پہ نکل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آن ڈیوٹی شراب نہیں پی رہا، میں بھی آن ڈیوٹی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں 24/4 آن ڈیوٹی ہوں، موت تک مجھے ہر گناہ سے بچنا ہے، لہٰذا میں شراب پینے کا گناہ نہیں کر سکتا. تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم 24/7 آن ڈیوٹی ہیں. جس طرح ڈیوٹی کے دوران کوئی غلط حرکت، جو رولز ہیں جاب کے اس کو فالو کیا جاتا ہے، بالکل ہم نے یہ 50 60 70 سال کی زندگی میں رولز فالو کرنے ہیں تاکہ جنت الفردوس اور کھلی قبر ہمارے لیے بائیں پھیلائے ہمارا انتظار کر رہی ہو. آج کی رات اگر آپ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 بہت توجہ سے پڑھ لیں،
اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ کریم آسمان سے میرے لیے دسترخوان نازل فرمائیں جو میرے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور رزق میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ رزق صرف روٹی سالن بریانیاں نہاریاں نہیں ہیں، رزق علم ہے، حلم، اچھے دوست، صحت، تندرستی، آپ سے خیر کا کام لیا جانا، دعوت کا کام لیا جانا، قرآن کا یاد ہونا، نمازوں کا خشوع، یہ سب رزق ہے، اچھے دوست، اچھے استاد، یہ سب رزق ہے۔ تو اللہ پاک سے آج کی رات اس آیت کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور صبح شام تو اس کو 11 بار پڑھیں، معمول میں ہے میرے الحمدللہ رب العالمین، ہمارے سب ساتھیوں کے بہت پایا ہے اس سے سب نے۔ تو اس آیت کا آج کی رات کچھ دیر ضرور ورد کیجئے گا، اللہ کریم انشاءاللہ آپ پہ خیروں فضل برکتوں کے انشاءاللہ خزانے کھولیں گے۔ توبہ ضرور مانگیے گا، اس سے معافی کے طلبگار ہوئیے گا، اور اپنے استادوں کے لیے بھی مانگیے گا، اپنی قیامت تک کی نسلوں کے لیے، امت کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اور اب تو یہ بھی خبر ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ جانوروں میں بھی ہے، تو جانوروں کی بھی خیر مانگے گا، ہر زیرو جو اس پلینٹ میں، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو سانس لے رہی ہے، اللہ کریم اسے ہر شر سے بچائیں، ہر خیر اس کی طرف متوجہ فرمائیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج ہماری ایک بہن، ان کے ابو کراچی میں شب برات میں الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائیں، اور اس کے ساتھ اور جتنے لوگ اس وقت دنیا سے جا رہے ہیں ان سب کو بخشیں، جو پہلے چلے گئے ہیں ان کی بھی قبور کو نور، روشنی، رحمت، وسعت عطا فرمائیں، اور لاحقین کو بہترین صبر عطا فرمائیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت جا رہے ہیں، اللہ کریم جانے والوں کی خیر، ان کی جس منزل پہ اتر رہے ہیں اس کی خیر، اور انشاءاللہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کی خیر فرمائیں۔ جو میرے رب نے فیصلے کر لیے ہیں اس میں نرمی کی ہم اس سے درخواست کرتے ہیں، لیکن اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ وہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ جب نہ شکری کرو گے تو میں تم پہ اپنے عذاب کا کوڑا برساؤں گا، لیکن ہم ڈرے نہیں ہیں، ہم ڈھیٹ نفس والے ہیں۔ پھر وہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں تمہاری جگہ نئے لوگوں سے اس دنیا کو آباد کر لوں، پلٹ دوں، نئے لوگوں کو تمہاری جگہ لے آؤں، ثواب کر دوں، لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم پھر بھی نہ سمجھے، ہمارے نفس نے ہمیں بہت چال بازی سے بہت زیادہ مس گائیڈ کیا۔ اب ہم اللہ سے توبہ مانگتے ہیں کہ اللہ کریم اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، آپ ہمیں ایک دفعہ معاف کر دیں، اور جو گئے ہیں، جو جانے والے ہیں، ان سب پہ رحمت فرمائیں۔ کرونا سے ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا، ڈپریشن میں نہیں جانا، ہمیں اللہ پاک سے نا امید نہیں ہونا۔ آج ہم نے آیت ڈالی ہے اپنے گروپ پہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہمیں ہوپ فل رہنا ہے اور اس سے دعا مانگتے رہنا ہے۔ یہ کرونا اس کی مخلوق ہے، وہ جب چاہے اس کو آج کی رات وہ آرڈر نازل کر دے انشاءاللہ کہ جاؤ واپس اپنی بلوں میں کبھی نہ نکلنے کے لیے گھس جاؤ، سارے بیماروں کے اندر شفا کی لہر دوڑا دے۔ یہ سارا ایسا ہی ہے جیسے ریموٹ اوپر ہے، عرش پہ ہے، تو میرے رب نے اپنے فرشتوں کو ایک اشارہ ابرو سے یہ کہہ دینا ہے کہ بس ڈیلیٹ کر دو اس آرڈر کو، اور تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ جیسے پچھلے سارے یعنی فلوز اور سارس اور وہ سارے غائب ہو گئے تھے نا، پتہ بھی نہیں چلا تھا، بالکل اسی طرح اللہ کریم اس کو بھی بلا لیں گے۔ اور لیکن اگر اس نے ہماری موت لکھی ہے تو ہمیں رمضان تک مہلت دے تاکہ ڈبل ڈپ ہمیں اجر ملے، ایک تو وبا سے شہادت کا، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک کی موت کا انشاءاللہ۔ اور وجود سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ یہاں ابھی میسیجز آ رہے تھے کہ جو لوگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے انگلینڈ وائرس سے، جو ہمارے ساتھی ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ فریزر میں لاشوں کو رکھ دیا گیا کہ جب ان کی ٹرن آئے گی تو پھر ان کو دفنایا جائے گا۔ تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ بچے فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو جب روح نکلے گی تو اسی وقت اللہ کا حکم ہوگا، اور جو فرشتے لینے آئیں گے وہ اسی وقت فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہوگا، وہ الین میں لے کے ایک لمحہ لگے گا اور وہ عرش مولا پہ اس کی حاضری لگوا دیں گے، اور پھر اللہ کریم اسے بہترین برزخ کے مقام پہ اور پھر قبر میں لٹائی جائے گی حساب کتاب کے لیے۔ وجود تو محض ایک تابوت ہے، ایک خالی خلی کھوکھا ہے، وہ ایک یعنی
لاشوں کو کیا ہے، اس کو واہ کرو یا ٹھا کرو، اس پہ دھول پھینکو یا پھول پھینکو، اس سے فرق نہیں پڑتا. لاش تو ایک یوں سمجھیں کہ ایک صرف ڈھانچہ رہ جائے گا نا، اس کے اندر جان تو میرے رب کے حکم سے، جو ہماری روح انشاءاللہ باذن اللہ علیین میں ہوگی، وہ اس کے حکم سے جب قبر میں پہنچے گی اور حساب کتاب کے لیے اس میں جاری کی جائے گی. تو لہٰذا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ فریزر میں ہم اتنے دن سے پڑے ہیں. اللہ کا نظام ہے، اللہ کریم روح کو بہترین منزل مقصود پہ اور بہترین کامیابی، بہترین فرمانی والی جگہ پہ پہنچائیں، اور ہم سب کو معاف کر دیں. دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد توجہ والی دعا کریں. اور آج رات دن کی دعاؤں میں ہر ایک کو پوری امت کو ضرور یاد رکھیں. میرا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ آپ لوگ میری انشاءاللہ ساری دعاؤں میں ہیں، رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم انک مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المحزونین یا غیاث المستغیثین. آغثنا 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. اللہ کریم، ہم تیرے بندے بہت کمزور، بہت ناتواں. اللہ کریم اس بولنے کہنے سننے میں ناتواں بندوں سے کوئی دانستہ نادانستہ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، کرم کر دیں. اللہ کریم اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں. اللہ کریم رمضان کی موت، مدینے کی موت، شہادت کی موت عطا فرمائیں. اللہ کریم اپنی معرفت عطا فرمائیں. اللہ کریم ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کریم ان کی بخشش فرمائیں. اللہ کریم جو جانے والے ہیں ان کے لیے آسان سفر لکھ دیں. اللہ کریم جو چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے، ہم ہی اس منزل کے مسافر ہیں. اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانیاں اور ہمارے لیے بھی آسانیاں. اللہ کریم ہماری ہر دعا جو ہم نے مانگی، مانگ رہے ہیں یا مانگیں گے، اللہ کریم جو آپ نے عافیت اور برکت سے قبول فرمائیں اور قبول فرمائیں گے، وہ ساری اللہ کریم ہمیشہ ہماری ذات سے لے کر، ہمارے پیاروں سے لے کر ہماری قیامت تک کی نسل اور پوری امت کے جن و انس اور ہمارے گروپس کے لیے، اللہ کریم ہمارے چینلز کے لیے، ہمارے استادوں اور شیخ کے لیے صدا قبول فرمائیے گا. اے میرے کریم مالک، ہے میرے سونے آقا، آج کی رات میں جو تو اپنے ولیوں، کتب، غوث، ابدال، درویشوں، مستجاب الدعوات ہستیوں کو عطا فرمائے گا، اللہ کریم وہ ہمیں بھی عطا فرمانا، اس میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمانا. اللہ کریم جب بارش برستی ہے تو اللہ کریم اس کے چھینٹے ہر ایک پہ پڑتے ہیں. آج تیری رحمت کی بارش انشاءاللہ برسے گی. اللہ کریم تم ہم میں سے ہر ایک پہ شفاؤں کی بارش، عطاؤں کی بارش، عافیتوں کی بارش، برکتوں کی بارش برسا دینا. اے میرے کریم مولا جسمانی اور روحانی رزق صدا وافر عطا فرمانا. اللہ کریم جسمانی اور روحانی شفائیں صدا عطا فرمانا. اللہ کریم آج کی رات ہم تم سے اللہ کریم وہ قرآن کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کریم اس دنیا کے لیے بھی ساری حسنات مانگتے ہیں اور قبر کے لیے، اس دیس کے لیے بھی ساری حسنات مانگتے ہیں. اللہ کریم تیری یہ دعا تیرے حبیب نے دعا میں بہت زیادہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ دعا تھی. اللہ کریم یہ دعا اس کائنات میں بڑی پڑھی گئی ہے. اللہ کریم جتنے تیرے اللہ کریم پیاروں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ کریم ان کو جو تو نے اس کی تاثیر عطا فرمائی، اللہ کریم وہ ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو وہ تاثیر ضرور عطا فرمائیں. یہ دعا آج کی رات اللہ کریم پوری امت کے لیے قبول فرما لیں. اللہ کریم اس دعا کی تاثیر کامل تاثیر عطا فرمائیں.
اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم بہت راہیں بھولے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں، بے ہدایتیوں سے بچائیں، لا دین ہونے سے بچائیں، علت ذلت قلت سے بچائیں، مجبوریوں معذوریوں سے بچائیں، بے گھر اور بے در ہونے سے بچائیں، عافیت کی چھتیں، عافیت کے زوج، عافیت کی اولادیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم علم حلم کی برکتوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم تاثیر اور اخلاص عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری نسلوں سے دعوت کا بڑا کام لیں۔ اللہ کریم دعوت کا کام لیں نسل سے، ہماری نسل میں سے سچے دائی پیدا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے گھروں کے دروازے کھولیں۔ اللہ کریم حجاز مقدس کی حفاظت فرمائیں۔ اے میرے کریم مولا، اپنے قرآن کی جس طرح تو نے حفاظت فرمائی ہے اللہ کریم، ویسے اپنے گھر کی، اللہ کریم صاحب قرآن کے شہر کی بھی حفاظت فرمائیں۔ اے میرے کریم مولا، انڈیا کے اقلیت مسلمانوں پہ، کشمیری مسلمانوں پہ بہت سارا رحم فضل اور کرم فرمائیں، کشادگی اور آسانی دے دیں۔ اللہ کریم ہمارے اس دیس کی خیر، اس کے حکمرانوں کی خیر، اللہ کریم ہمارے بیک ہوم کی خیر، وہاں کے ہمارے بادشاہوں، وزیروں، فقیروں، مشیروں، سرحدوں، ایٹمی نظام، فوج کی خیر۔ اللہ کریم امریکہ میں جتنا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اللہ کریم ان سارے مریضوں کی خیر۔ اللہ کریم انہیں جانے سے پہلے کلمے سے روشناس کرا دے۔ میرے کریم مولا، کوئی امتی اور کلمے کے بغیر مر جائے یہ سب سے زیادہ صدمہ ہے۔ اللہ کریم ہم اٹلی والوں کے لیے، ووہان والوں کے لیے، اسپین، انگلینڈ والوں کے لیے بہت ساری دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہم پوری امت کے لیے اور پورے میپ پہ، دنیا کے پورے گلوب پہ ہو اللہ کریم آج کی رات ہم دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہر ایک سے تنگیاں دور فرمائیں، بیماریاں دور فرمائیں، آفتیں دور فرمائیں، ناگہانی خرچے، ناگہانی بری خبروں سے بچائیں۔ اللہ کریم عافیتوں کے نظام کو عرش سے نازل فرما دیں، معاف فرما دیں، کرم کر دیں، جادو، نظر بد، حسد، بے اولادیوں سے بچائیں۔ اللہ کریم ہر بچے کو بہترین زوج عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر دل میں قرآن کا نور اتار دیں۔ اللہ کریم ہر حافظ کے قرآن کی حفاظت فرمائیں اور اس میں مزید اضافہ فرمائیں۔ اللہ کریم آسان کریں، کرم کریں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، نہیں رکھی، اللہ کریم ہم در در، گھر گھر، فرد فرد کی خیر چاہتے ہیں، جنوں انس کی خیر چاہتے ہیں۔ اللہ کریم سب کا بھلا، سب کی خیر سب کو عطا فرمائیں، بن مانگے نسلوں کو عطا فرمائیں۔ اللہ کریم نسلوں کی شرم بھرم عزتوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم نسلوں میں غیر کلمہ گو اور غیر فطری رشتوں سے بچانا۔ اے میرے کریم مولا، نسلوں کے بے دین ہونے سے، بے ہدایت ہونے سے بچا لینا۔ اللہ کریم کشادہ قبر، اللہ کریم کشادہ پل صراط، اللہ کریم کشادہ جنت عدن، جنت الفردوس کا باسی بنانا۔ اللہ کریم پوری امت کے جنوں انس کو جنت الفردوس کا باسی بنانا۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و ازواجہ و امہاتہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و اطراتہ و اصحابہ اجمعین آمین۔ اللہم آمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ الخیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔